السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک کے تیسرے عشرے یعنی آخری عشرے کے متعلق کچھ فضائل، کچھ خاص دعائیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے اس اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس مالک نے، اس رب کائنات نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا اور پہلے عشرے کو، دوسرے عشرے کو عافیت کے ساتھ گزارتے ہوئے تیسرا عشرہ عطا فرمایا جو کہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور یہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی، جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ یعنی یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بے شمار گناہ گار بندوں کی مغفرت فرما کر ان کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے آزادی، جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے۔ یہ وہ عشرہ چل رہا ہے اور اسی عشرے میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے جو کہ طاق راتوں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں ہے، اس کو تلاش کرو۔ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے اور 27 اور 29 ہے۔ تو ان تمام وہ راتیں ہیں جس میں آپ شب قدر کو تلاش کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک رات کا عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یعنی کہ اس رات میں، یعنی لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے اور یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دی ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پہلے درجے پر قدم آپ رکھے تو آپ نے فرمایا آمین، پھر آپ دوسرے درجے پر آپ نے قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، پھر آپ نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی جو آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ یعنی کہ اس مقدس مہینے میں وہ شخص جس نے اپنے اعمال سے اللہ کو راضی نہ کر لیا، اپنے اعمال سے، اپنے دعاؤں سے اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت نہ کرا سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں لاپرواہی کا کوئی امکان ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو اس رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں بھی لاپرواہ ہیں، عبادتوں سے، اپنے نیک اعمال سے، عمل صالحہ سے لاپرواہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا انہوں نے، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے، کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ ان پر درود نہ بھیجے۔ یعنی کہ وہ اتنا بڑا بخیل اور اتنا بخل سے کام لیتا ہو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہ بھیجے؟ تو پھر میں نے فرمایا آمین۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور وہ اس قدر خدمت نہ کر لے ان کی کہ وہ جنت کا مستحق بن جائے، یعنی اپنے آپ کو ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بنا لے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ یہ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بارے میں بھی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ ہمارے سامنے سے گزر جائے اور ہم اپنے آپ کو لاپرواہی میں لگے رہیں، اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث رکھیں، ہم اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کیا کم تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہہ دینے پر اب اس بد دعا کی مقبولیت میں کوئی شبہ نہیں رہا۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں ہے ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور ایک خاص دعا ہے اس عشرے کی، یعنی آخری عشرے کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھائی ہے۔ وہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اس دعا کو ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے اور اپنے دعا میں شامل کرنا چاہیے۔ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ اس دعا کو کثرت سے اہتمام کریں، اس کا ورد کریں، خالی وقتوں میں اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔